یہ جاننا چاہوں گا کہ آرٹیکل 370 کی ایبریگیشن کے بعد کشمیر کی جو جداگانہ ایک حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا. اس چیز کا ایک عام کشمیری کی زندگی پر، وہاں کے حالات پر، وہاں کی معیشت پر، وہاں کی گورننس کے اوپر کیا فرق پڑا ہے متین صاحب؟ دیکھیں جی، یہ جو 35A اور 370 آرٹیکل کو ختم کیا، ہندوستان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ جائے گی، لیکن جو پریکٹیکل وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہے وہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 سے پہلے جو صورتحال ہے یعنی وہ مزید کرٹیکل ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنے فوجوں کو کم نہیں کیا، بلکہ بھارت نے اپنے فوجی جو ہے وہاں پہ بڑھائے ہیں، بلیک لاز کو بڑھایا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہو گئی ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے جس کو انہوں نے ختم کیا ہے، اصل میں جو کشمیریوں کی یہ جو لازوال قربانیاں ہیں یہ کسی الیکشن یا سلیکشن کے لیے نہیں ہے، یا یہ کسی اسٹیٹ ہوڈ کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں حق خود ارادت کے لیے ہے، یہ اصل میں آزادی کے لیے ہے. لیکن یہ اسٹیٹ ہوڈ اور یہ 35A آرٹیکل کو ختم کرنے کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ جو بھارت کے مذموم عزائم تھے اور جنہوں نے اب وہ عملایا ہے وہ وہاں پہ یعنی کیا ہے وہ ڈیموگرافک چینجز کرنا، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غیر ریاستی باشندوں کو وہاں ڈومسائل دیا گیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں 5 اگست کے اقدام سے جو ہے حالات جو ہے مزید خراب ہو گئے، اور خاص کر یہ جو کٹ پتلی لوگ تھے جو بھارت کے سمجھتے تھے کہ شاید بھارت ہمارے لیے بہتر ہے، ان کے پاس جو کچھ اختیارات تھے ریاستی اسمبلی میں ان کو بھی اب ختم کیا گیا. حالانکہ یہ جو بھی الیکشن یا سلیکشن ہوئے ہیں اب ان کے پاس میونسپلٹی کے یعنی یہ جو اختیارات ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اصل ایڈریس کو یعنی اصل ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے، وہ کیا ہے، وہ ہے کشمیر کا کنفلکٹ. یعنی ہم بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر میں امن ہو. جی 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 ٹھیک. جی میر صاحب، اب بات یہ ہے کہ 370 اور 35A کی ایبریگیشن کا اقوام عالم نے کیوں اس کا نوٹس اس طرح سے نہیں لیا؟ خود اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس نے اس کو کیوں ٹیک اپ نہیں کیا؟ کیا دیکھ رہے ہیں کیوں اس کے اوپر اتنا ایک خاموش تماشائی بنی رہی دنیا، اور اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کیوں؟ جی جہاں تک 370 اور ہندوستان کے آئین کی جس میں اسپیشل سٹیٹس تھا ریاست جموں کشمیر کو، اور 35A کے تحت ریاست کے اندر ڈیموگرافک چینجز اور باقی جو وہاں پہ پراپرٹیز کی پابندی تھی کہ باہر سے وہ نہیں آ کے خرید سکتے، اس کو لفٹ کرنا یا اس کو ایبروگیٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید مسئلہ کشمیر کی انٹرنیشنل جو اس کی حیثیت ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ ہندوستان نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو مہاراجہ کے ساتھ ہری سنگھ کے ساتھ کیا تھا اس کی وائلیشن بھی کی ہوئی تھی 370 کے تحت، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی ایبروگیشن بھی اس نے اس ایگریمنٹ کے اور انٹرنیشنل لا جو انٹرنیشنل جو UN کی سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی اس کی وائلیشن کے اندر اس نے اور اس کے بہت زیادہ لاز جو ہیں وہ وہاں پہ ایکسٹینڈ کر دیے تھے تھرو کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور اپنے ہندوستان کے آئین کی آلموسٹ 3/4 آرٹیکلز کو وہ ایکسٹینڈ کر دیا ہوا تھا. تو ان ساری باتوں سے، اور اسی طرح جو فوج کی ہائیلی ملٹرائز زون بنایا ہوا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس سے یہ اپنی جگہ نوٹسیبل ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو رسپانڈ کرنا چاہیے، اس کی جورسڈکشن اور اس کی جو ہے وہ اس کی انٹرونشن کرنی چاہیے ان معاملات کے اوپر، لیکن وہ نہیں کی ہے. تو اسی طرح 370 اور 35 کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کی حیثیت جو کشمیر کا مسئلہ کشمیر کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اور سلامتی کونسل اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کا ضمیر جاگے، وہ ان چیزوں کو دیکھے. اور وہ سر یہی تو ہم بات کر رہے ہیں، یہی عالمی ضمیر کی تو ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر جمیل،
جو کنیکٹ کیجئے گا، جو لاسٹ میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ یہاں پر OIC کے حوالے سے، یہاں پر یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے، عرب ممالک کے حوالے سے، پھر وہ ڈسپیوٹڈ جگہ پہ اس ریجن کے اندر آپ انویسٹمنٹ کانفرنس کرتے ہیں تو وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ، اور یہ فورن انویسٹمنٹ ہمارے عرب ممالک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ بیسکلی ڈپلومیسی ہے کنسسٹنسی کا نام، اور ڈپلومیسی میں ملٹی پرونگ اور ملٹی لیئرڈ اپروچ ہوتی ہے. تو جب یہ سارے سلسلے عرب ممالک سے تعاون، اس معاملے میں تعاون تو کیا یہ بائنڈنگ ہے کہ جو ایکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں دنیا میں جہاں جہاں جس جگہ پر، اس کی پہلی بات تو بات ہو رہی تھی کہ حیثیت کو اور اس کی جو حیت ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا ہے. اس پہ سحر آمیز گفتگو ہو چکی. اگر تبدیل کیا جاتا ہے تو وہاں چاہے وہ OIC ہو یا خاص طور پہ تو UN کا ایک بہت لانگ آؤٹ سٹینڈنگ مسئلہ ہے، تو UNO کی بات آ جاتی ہے. اب UNO کو جگانے کے لیے ضمیر جاگنے کی بات ہو رہی تھی نا، ضمیر جگانا دنیا میں لوگ یوم سیاہ 77 سالوں سے منا رہے ہیں، مختلف انداز میں منا رہے ہیں، مختلف ملکوں مختلف کمیونٹی میں منا رہے ہیں. یہ پبلک ڈپلومیسی کے زمرے میں آتا ہے، اور جو طریقہ کار ہے پبلک ڈپلومیسی کے پریشر کو ایک چینلائز کر کے یونائٹڈ نیشنز کے کسی فریم ورک میں لانے کا، وہ ہے جنرل اسمبلی یا سیکیورٹی کاؤنسل. جنرل اسمبلی کا بائنڈنگ نہیں ہوتا ہے، ریزولوشن پہلے بھی پاس ہو چکے ہیں. سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کی بائنڈنگ ہے، جیسے کہ اس سلسلے میں تقریباً 7-8 کے قریب سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز بائنڈنگ ہے. لیکن وہ ریزولوشنز جتنے بھی پاس ہوئے ہیں وہ چیپٹر 5 یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے چیپٹر 5 کے تحت ہوئے ہیں. جب تک کہ اگر کوئی ملک نہیں مانتا ہے، وائلیٹ کرتا رہتا ہے انٹرنیشنل قوانین کو، یعنی کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے جو بھی ریزولوشن ہے وہ انٹرنیشنل قانون بن جاتا ہے، تو وہ کیونکہ نہیں مان رہا، اس پہ امپلیمنٹ انڈیا نہیں کر رہا ہے. امریکہ کی اس کو پشت پناہی جیو پولیٹیکل اس لحاظ سے ہے، امپورٹنس کے لحاظ سے، کشمیر کے لحاظ سے، وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ انٹرسٹ جو انٹرنیشنل مفادات ہیں وہ آڑے آتے ہیں نا سر. انڈیا اگر کہیں 1 ارب 25-30 کروڑ کی پاپولیشن ہے تو وہ ایک مارکٹ کی طرح سے لیتی ہے دنیا اس کو. جی متین صاحب، بات یہ ہے کہ اس تمام معاملے کے اوپر جو شیر وائلیشن ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اس کے اوپر بھی پوری جو سو کالڈ ہماری تہذیب یافتہ دنیا ہے یہ بالکل خاموش ہے. ہم تو اس وقت حماس کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ فلسطین کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کشمیر کی تو پوری 77 سال کی جو تاریخ ہے وہ بھی اور یہ بھی، ان دونوں معاملات کے اوپر عالمی ضمیر، ہیومن رائٹس جو ایسوسی ایشن اور یہ جمہوریت کے اور یہ انسانی اقدار کے چیمپئن ہیں، یہ سب کیوں خاموش ہیں؟ یہ سارا ہیومن رائٹ کمیشن میں دیا جا چکا ہے، آپ چیک کر لیں. جس کو ہم کہیں گے انفارچونیٹلی ہر لحاظ سے ہے. اس لیے انفارچونیٹلی ہے کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. سلامتی کونسل کی 18 قراردادیں پاس ہوئی ہے، اور کشمیر کے لیے، کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی جو 2 مفصل رپورٹیں آئی ہے، یعنی 2018 جون میں، پھر 2019 میں، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ یہ رپورٹ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہونی چاہیے. ہونا یہی چاہیے تھا جو اصول بنائے گئے تھے، جو پیرٹی کی بات کی جا رہی ہے، اسی طرح ان کو ہندوستان کو روکنا چاہیے تھا یا مداخلت کرنی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ جو جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامکل جو ہے یعنی آڑے آ جاتے ہیں انٹرسٹس. تو اس لیے ہم کشمیری کسی وقت یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کیا ہم ہیومنز ہے، کیا ہمارے رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے جو پوری انسانیت میں ہے. تو اس لیے یہ جو دوہرا معیار ہے، نہیں، یہ تو بالکل بات کی جا رہی ہے ڈپلومیسی کے حوالے سے. ایسے میں پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ ہم سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کشمیریوں کی جاری رکھیں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اور کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی آواز ہی ہم ہیں، ہم پاکستان اور ہم پاکستانی ہیں. محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے شہداء بھی ہمارے سب زلالی پرچم کے اندر ان کی تدفین کرتے ہیں. تو پاکستان کا
जिम्मेदारी कितनी आयद होती है पाकिस्तान के ऊपर सिफारती लिहाज से, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।